السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے آر حنیف بیان میں۔ آج کے قاری حنیف صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے حضرت خضر علیہ السلام کی پر اسرار دنیا کا حیران کر دینے والا راز، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آئیے بیان کو مل کر کے سنتے۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن میں یہ واقعہ سورہ کہف میں یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل دیے۔ کچھ آتا پتا اللہ پاک نے تھوڑا سا بتا دیا، مجمع البحرین کہ جہاں دو دریا اکٹھے ہو وہاں ملے گا۔ یہ حضرات چلے، مچھلی پکا کر، سالن پکا کر، چھیل کر، بھون کر روٹیوں میں پلے باندھ لی کہ کہیں کام آ جائے گی۔ جب وہ علاقہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، تو اپنے خلیفے سے فرمایا کہ وہ روٹی نکال لے، بھوک لگی ہے، کچھ کھا لیں، آرام بھی کر لیں، پھر آگے چلیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر یوشع بن نون نے جب وہ کپڑا کھولا جس میں روٹی بندھی ہوئی تھی تو کپڑا خالی، روٹیاں ہیں، بیچ میں سالن والن، مچھلی وچھلی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ سالن کہاں گیا، مچھلیاں جو آپ پکا کے لے کے چلے تھے وہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا اوہو، وہ تو جی جہاں دو دریا ملتے ہیں نا، میں لیے کھڑا تھا، بندے ہوئے کپڑے میں سے گانٹھ بندی ہوئی روٹیوں کے بیچ میں رکھی ہوئی، وہ تو ٹکڑے بنے اور مچھلی جڑی اور زندہ ہو کر وہ تو دریا میں بھاگ گئی تھی، وہ تو دریا میں بھاگ گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھلے آدمی، تو نے اسی وقت نہیں بتایا، وہی تو ہمارا مقصود ہے، اسی جگہ تو ہم نے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے آثارہما، دونوں کے دونوں اپنے قدموں کے نشان، بھوک اڑ گئی جو موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا نا کہ مقصد تو پیچھے رہ گیا، اپنے قدموں کے نشانات پہ چلے اور اسی جگہ آ کے دیکھتے ہیں کہ دریا میں پانی میں سرنگ سی بنی ہوئی ہے جہاں وہ مچھلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی تلاش کر دیا حضرت خضر علیہ السلام کی۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، اتنا بات بتانا چاہتا ہوں، تلاش کرتے کرتے حضرت خضر علیہ السلام مل گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت خاصہ سے نوازا تھا اور علم خاصہ سے نوازا تھا، علم بھی اپنا خاص دیا تھا، رحمت بھی اپنی خاص دی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اللہ کے حکم سے ملے، یعنی اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنا سنت انبیاء ہے، اور زیادہ تاکید اس بات نے کر دی کہ یہ تلاش بھی اللہ کے حکم پر ہوئی۔ اپنے خاص بندوں کی تلاش کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا ہے کہ تم بھی میرے خاص بندے ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، تاج نبوت میں نے تم کو اڑایا ہوا ہے، لیکن یوں فخر نہ کرنا کہ ہم اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے، میرے نیک بندے عبادی نہ اور بھی ہیں۔ میں جو بات آج آپ کو کرنی چاہتا ہوں وہ آپ نے کبھی سنی ہوگی نہ سوچی ہوگی، نہ قرآن پڑھنے والے سوچتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ بتا دیا کہ جہاں میرے خاص بندے رہتے ہیں ان کی فضا، ان کا ماحول، ان کی ہوا بھی ایسی بن جاتی ہے کہ کٹی ہوئی پکی ہوئی مچھلی بھی وہاں جا کر زندہ ہو جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے طریقے دکھائے جو اللہ پاک نے دکھانے مقصود تھے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، کھیلتے کھیلتے بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، فوراً بول اٹھے، انہوں نے کہا لاہور بولا یہ کیا کیا آپ نے، خام خواہ ایک بچہ قتل کر دیا، اس نے آپ کو کیا بگاڑا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو کیا کیا بولتے رہو گے کہ اچھا چلو اب نہیں بولنے کا۔ ایک کشتی میں سفر کیا، انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، مفت میں سفر کرایا، اترتے اترتے خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں مارا ڈنڈا، کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، ان لوگ کمال کر دیا، غریبوں نے پیسے بھی نہیں لیے، اکرام کیا، عزت کی، احترام کیا، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر کشتی توڑ دی ان کی۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں کہتا نہیں تھا کہ تم بولنے سے نہیں ہٹو گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو جی، ایک سردی دو سردی دوسری کوئی بات نہیں، صبر کر جاؤں گا میں۔ آگے گئے تو قرآن میں ذکر ہے، ایک بستی میں اللہ جل شانہ کے یہ نبی گئے، انہوں نے روٹی بھی نہ دی، کھانا بھی نہ دیا، مہمان نوازی بھی نہ کری اور خدمت بھی کچھ نہ کی۔ ایک دیوار بالکل گرنے کے یوں قریب ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کندھا لگا کر یوں سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر،
فرمانے لگے کمال ہے تیرے والی بھی حد ہو گئی ہے، نہ روٹی نہ ٹکڑا نہ پانی نہ منجا نہ بسترا، یہ لوگ بات نہیں ہم سے کرتے، ان کی دیواریں بنا رہے ہو خامخواہ۔ خضر علیہ السلام نے فرما دیا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے تیرے درمیان فرق ہو گیا، بس تو اب چپ نہیں کرے گا۔ اب لازمی بات تھی کہ پوچھنا تھا کہ اچھا یہ تینوں باتیں تو بتا دے۔ تو خضر علیہ السلام نے بتا دیا کہ بادشاہ وقت اچھی اچھی کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، نیشنلائز کر رہا تھا، قومی ملکیت میں لے رہا تھا، میں نے ان کی کشتی میں سفر کیا، ان کی کشتی کو توڑ کر میں نے داغدار کر دیا تاکہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے ان کی کشتی بچ جائے۔ انہوں نے کہا چلو کشتی والا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ بچے کا سال کا 2 سال کا بچہ تھا، اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، غریب کا پختہ کر دیا یوں ہی۔ انہوں نے کہا اس کے والدین بڑے نیک آدمی تھے، جوان ہو کر یہ اپنے ماں باپ کے لیے بدبختی کا ذریعہ بنتا، ان کو بھی دوزخ میں لے جاتا، خود بھی دوزخی بنتا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ دیوار، انہوں نے کہا وہ یتیم بچے ہیں اس بستی میں، ان کا خزانہ ان کے باپ نے دیوار کے نیچے دفن کر رکھا ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی لوگ لوٹ کے لے جاتے، میں نے یتیموں کی حفاظت کر دی۔ اور فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 5ویں پشت میں ان کے پشت میں ایک بہت بڑا ولی تھا۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو کس لیے سنائی کہ خضر ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، قرآن نے ذکر کر دیا، آپ نے بھی یقین کر لیا، میں نے بھی یقین کر لیا، سرگودے والو تم نے کبھی خضر محمدی کا اندازہ ہی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر وہ ہے، ہمارا خضر ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر۔ اگر صدیق اکبر ختم نبوت کی اس زمانے میں حفاظت نہ کرتا آج کیا ہوتا، کیا بنتا؟ آج اتنی حفاظت کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ النحل کے اخیر میں آ کر ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہا ہے اور یہ جنگ کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، سارے کہتے رضی اللہ تعالی۔ اور کس حالت میں جنگ ہو رہی ہے؟ ابھی تازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جتنا دکھ صحابہ کو پہنچا تمہیں وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تمہیں وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تم اس دکھ کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مدینہ پاک اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، باہر باغ میں ایک نوجوان کام کر رہا اپنا کھیتی باڑی کا، مدینے شہر سے ایک نوجوان آیا کہ کہنے لگا کچھ سنا بھی ہے؟ اس نے کہا کیا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تم ہوتے تو چلو افسوس کر لیتے، انا للہ پڑھ کے بیٹھ جاتے، پھر اپنے دھندے لگ جاتے۔ ذمہ داری سے تو کہتا ہوں وہ باغ میں کھیتی باڑی کا کام کرنے والا نوجوان تھا نا، کہنے لگا بالکل سچ کہتے ہو کہ جی ہاں، بالکل سچ کہتے ہو کہ جی ہاں۔ جیب میں سے چاقو نکالا اور دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی۔ اس لیے سنائی یہ بات اگر تمہیں پتا چلے کہ صحابہ کے سامنے، صحابہ کے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قیمت تھی۔ دوسروں نے کہا ارے ظلم کر دیا، ٹھوکریں کھا کے مرے گا، ٹکرے کھائے گا، دھکے کھائے گا نوجوان، یہ کیا غضب کر دیا، ایسا نہ کرنا تھا۔ پتا اس نے کیا جواب دیا؟ سرگودے والو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جوان کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے، جو آنکھیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو گئی ہو، دیکھ نہ سکتی ہو، ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا؟ میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ وہ آنکھیں کس کام کی جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو گئی ہو؟ اتنے بڑے دکھ کا وقت ہے، اتنے بڑے صدمے کا وقت ہے، مدینہ پاک میں لشکر تیار کر دیا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف سے مصائب پر مصائب ہے، تکلیفوں پہ تکلیف ہے، پریشانی پہ پریشانی ہے۔ مسلمہ کذاب مدعی ختم نبوت کا تاج اتارنے والے کے ساتھ جنگ کی صدیق اکبر نے۔ ایک نوجوان
पकड़ लिया मुसलमा कज़्ज़ाब की फौजियों ने, जालिमों काफिरों की फौजियों ने पकड़ लिया। नौजवान है, अंसारी जवान है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, रस्सों में बांध दिया, जंजीरों में जकड़ दिया, हाथ पांव सारे बांध दिए। मुसलमा कज़्ज़ाब आके कहने लगा, अगर तू कलमे का इनकार कर दे, अगर मेरी नबूवत को तस्लीम कर ले, तू कितना हसीन नौजवान है, तेरा कदो कामत कितना अच्छा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। सहाबी कहने लगा, कमी मेरे नबी के दुश्मन, मैं तुझ पर अपनी आंखों की निगाह डालना नहीं चाहता। जालिम ने हुक्म दिया, नौजवान सहाबी का सज्जा हाथ पकड़ा, उसकी छोटी उंगली पकड़ के हुक्म से 3 जगह से कटवा दी। एक जगह से कटी, फिर पूछा अब भी मानेगा कि नहीं? जवान कहने लगा, खत्म नबूवत का अकीदा ऐसी चीज नहीं जो उंगलियों के पीछे छोड़ दिया जाए। फिर दूसरी जगह से उसी उंगली को काटा, फिर तीसरी जगह से काटा, फिर उसकी साथ की दूसरी उंगली 3 जगह से काटी, फिर तीसरी उंगली 3 जगह से काटी, फिर चौथी उंगली को 3 जगह से काटा, फिर 5वीं उंगली अंगूठे को 3 जगह से काटा। इसके बाद खब्बा बायां हाथ पकड़ लिया, एक एक उंगली 3-3 जगह से काटी, फिर पैर की उंगली पकड़ ली, एक एक उंगली 3-3 जगह से काटी, फिर दूसरा पैर पकड़ लिया, एक एक उंगली 3-3 जगह से काटी। अब बड़ा काफिर आके कहने लगा, अब तो बात आ जा। सहाबी कहता, मन कफर बिल्लाह मिन बादी ईमानिही इल्ला मल उक्रिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। साहबी कहता, कीमा बना सकते हो, मेरा चमड़ा एक एक जगह से काट सकते हो, खत्म नबूवत के अकीदे का सौदा करने को तैयार नहीं। नारे तकबीर, नबूवत। अल्लामा इब्न कसीर इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि फिर जालिमों ने पैरों की तरफ से कीमा बनाना शुरू कर दिया। सारे सरगोदे वालों खत्म नबूवत का अकीदा बनाए बैठे हो, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पे मर मिटने के लिए तैयार हो, लेकिन खुदा ना करे ऐसा वक्त आ जाए तुम भी मैं भी साबित कदमी बड़ी मुश्किल। सारे सिद्दीक अकबर के कारनामे हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि हुजूर के फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा सिद्दीक अकबर की कमाई है। तमाम के तमाम सहाबा सिद्दीक अकबर की कमाई है। उसने फिर मक्के के ताजिर ने कारोबार नहीं किया, फिर कोई धंधा नहीं किया। एक दिन सुबह सुबह मदीने शहर से बाहर यहूदियों की बस्तियां थी, वहां निकल गए। यहूदियों का जलसा, कोई इकट्ठे बैठे हैं, खिताब हो रहा है। और वो जमाना था ऐसा कि जब ज़कात का कुरान में हुक्म नाजिल हुआ था, ज़कात का कुरान में हुक्म नाजिल हुआ था, तो यहूदी बदमाशी के तौर पर लोगों को कह रहा कि देखा हम कहते नहीं थे, अभी अभी नबी मनवा रहा है, फिर खुदा को मनवा रहा है, थोड़े से दिनों में टैक्स लगाना शुरू कर देगा, अब लग गया ना मांगने। और उसने गुस्ताखी की बात की कि इसका यह मतलब हुआ कि हम अमीर है, खुदा जो हमसे मांगने लग गया, खुदा भूखा नंगा है। इतना मुतहम्मिल मिजाज, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वाला सिद्दीक अकबर अल्लाह जल्ले शान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जो तकरीर कर रहा था यहूदी, मारा मुंह पे फड़ाक से थप्पड़, वो धड़ाम से स्टेज से नीचे गिरा। और जितने वो सामीन जलसा सुनने वाले थे ना, उन्होंने फौरन परवाज की, भाग गए सारे। सिद्दीक अकबर तो वापिस आ गए। अब उसके पास आ गए सारे वापिस। वो कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएगा जरूर। नबी वैसे फैसले सही करता है यहूदी, फैसले सही करता है, बदला जरूर दिलवाएगा। और उसको सिखाने लगे, जब बदला लेने के लिए नबी कहेगा ना, इतना जोर से थप्पड़ मारी और सिद्दीक के मुंह पे आंख बाहर निकल आ रहा है। चलते जा रहे हैं, कोई यूं दिखा रहा है, कोई यूं करके यूं, बड़ी तरीके से सिखा रहे हैं उसको। दरबार रिसालत में सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آ گئے سارے، وہ جی ظلم ہو گیا، قہر ہو گیا جی، ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تیرے صدیق نے تھپڑ مارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پچھانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ یہ تو اس کے کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، کو اندھیرا تھوڑا ہی تھا۔ اور وہ یا درد ہو گیا جی، میرا سر پھٹ گیا جی، اتنا زور سے تھپڑ مارا، اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ جتنے بھی دو کام غلط لوگ کرتے ہیں، ایک پروپگنڈا اور ایک رونا دوڑنا، مر گیا مر گیا مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلا لیا، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے بلا کر کے فرمایا صدیق اکبر سے کہ اس کو تھپڑ مار دیا؟ کہ جی ہاں۔ اس نے کہا یہ تو کہتے ہیں غلطی کوئی نہیں تھی، خطا کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے جی اور تو خیر میں برداشت کر لیتا، یہ مجھے جو کچھ کہتے چاہتے کر لیتے، مارتے، اللہ جل شانہ کی توہین کر رہا تھا، اللہ جل شانہ کی توہین کر رہا تھا۔ یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو آیت الکرسی کا ترجمہ سمجھتے ہیں کہ رب کی ذات کتنی بڑی شان والی، جس رب کو کیڑی مکوڑے درختوں کا پتا پتا جس کو ایک رب مانتا ہے، آج مسلمان کہتا ہے مجھے خدا سمجھاؤ، وہ کون سی کوٹھی میں رہتا ہے؟ کتنے لوگ ملتے ہیں ہمیں کہ جی رب کی ربوبیت سمجھاؤ، خدا کی خدائی سمجھاؤ۔ اب بتاؤ ہم کیا سمجھائیں؟ رب ہی سمجھا سکتا ہے کہ میں کیسا رب ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھی کہ بکواس کر رہا تھا، اللہ جل شانہ کو بھوکا کہتا تھا اور کہتے تھے ہم امیر ہیں۔ سو تو نہیں گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ کوئی گواہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی تھی اور پھر تھپڑ مارا؟ انہوں نے کہا جی میں تو یوں ہی نکل گیا تھا گواہ کہ میں کوئی جلوس نکال کے تھوڑی لے گیا تھا، میں علاقہ ان کا، بستی ان کی، مقرر ان کا، جلسہ ان کا، میں تو کل ہی گیا تھا، گواہ تو کوئی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ میرے صدیق کے کیس کا گواہ کوئی نہیں، اب کیا بنے گا؟ دربار رسالت میں مقدمہ ہے، اور مقدمہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گواہ کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پیچھے کو منہ کر کے اللہ میاں سے عرض کر دیا مولا تیرے سوا میرا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، میرا گواہ کون ہے، میرا گواہ کون ہے؟ اب آدائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ کوئی بھی معاملہ ہے میں خدا گواہ بن کر تیری عدالت میں آؤں گا۔ اور افسوس کہ آپ قرآن نہیں سمجھتے، جیسا آج کل طریقہ ہے نا، گواہ پہلے حلف نامہ داخل کرتا ہے جی میں سچ کہوں گا، اللہ کو حاضر ناظر کہوں گا، چاہے دو جہان کا جھوٹ ہی بولنا ہو، حلف نامہ تو دے گا نا۔ مالک کائنات نے یہاں پہلے حلف نامہ دیا، لقد، قسم کھائی پہلے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں خدا جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دینے آیا، میں خدا خود سن رہا تھا، خدا کو بھوکا کہتے تھے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اپنے آپ پہ کو امیر بتاتے تھے، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اس نے جو کچھ بکواس کی میں نے ریکارڈ کر لی، اور یہ تو وہ ظالم ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، یہ تو اتنے بڑے ظالم ہیں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، میں ان کو عذاب چکھاؤں گا۔ فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے میں سب کچھ سنبھالے بیٹھا ہوں، اور ایک ایک کا مزہ چکھاؤں گا ان کو۔
قرآن آیا، خدا چل کر آیا ابو بکر کے لیے. یوں بھی نہیں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، فرمایا لقد سمیع اللہ، میں سن رہا تھا، میں موجود تھا، کوئی اور ہو نہ ہو، ابو بکر تیرا گواہ میں ہوں، تیری دی کی کوئی بات کرے گا اس کا گواہ میں ہوں. اندازہ لگا، تو کیا جانے صدیق اکبر کو کہ وہ کون ہے. سرگودے والوں، کسی امتی مسلمان کے دروازے پہ بادشاہ شادی کے لیے آ سکتا ہے، آتے ہیں، وزیر آئیں گے، سفیر آئیں گے، امیر آئیں گے، جگیردار آئیں گے، بڑے بڑے کارخانے دار آئیں گے، مل آنر آئیں گے. سرگودے والے، تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ در تو صدیق اکبر کا ہے، دلہا امام الانبیاء بن کے آیا کھڑا ہے. ساری کائنات کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا، اس دروازے کا کیا کہنا. اس لیے کہتا ہوں سرگودے والوں، صدیق اکبر کی شان میں نہ گستاخی کرنا نہ سننا، ورنہ تیرا رشتہ دار ہائی کورٹ میں ہو، مچھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اپنا بندہ ہے گا جی. تیرا رشتہ دار اسلام آباد کسی محکمے میں ہو، ہر وقت فرق فرق کان فرقاتا پھرتا ہے، سر کھجاتا پھرتا ہے، مینو نہ چھیڑے ہو، سارا بندہ اسلام آباد ہے گا جی. یہ مسئلے تیری سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو نے یہ نہیں سوچا کبھی اگر تو نے صدیق اکبر کا دل دکھایا، صدیق اکبر کا داماد ناراض ہو جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. امام الانبیاء دلہا بن کر آیا، اور صحابہ کرام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کائنات میں، اس ساری دنیا میں کون پیارا لگتا ہے؟ فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ، جس سے تقریباً 2500 سے زیادہ حدیث پاک مروی ہے، روایت ہے. اور وہ صدیقہ جس کے بستر میں قرآن آتا تھا، وہ صدیقہ جس کو خدا کے سلام آئے، وہ صدیقہ جس کے دروازے پہ فرشتے پہرا دیا کرتے تھے. ہم نے نہیں سمجھا نا. فاروق کے دروازے پہ کالی کملی والا دلہا بن کر آیا، صدیق کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا، اور عثمان اور حیدر دونوں نبی کے دروازے پہ دلہا بن کر آئے. صرف رشتہ داری لحاظ سے اگر تم سوچ لو تو ان کا مقابلہ کرنے والا تو کائنات میں کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا بڑا جوان ہے، اتنا بڑا عظمتوں والا جوان ہے، اور وہ مار کھائی، وہ دکھ اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، ساری کائنات میں کوئی جھیل نہیں سکتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حرم کی طرف جا نکلا، میں نے دیکھا بیت اللہ میں شور مچا ہے، میں نے سمجھا خاندان آپس میں لڑے ہوں گے، قبیلے آپس میں لڑے ہوں گے. لیکن جب میں پہنچا میری حیرانگی کی حد ہو گئی، میری پریشانی کی حد ہو گئی. سارا مکہ مارنے والا، ایک کالی کملی والا مار کھانے والا، مکے کے سارے چودھری، سارے سردار، سارے بہادر آمنہ کے در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مار رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارتا ہے، کوئی ادھر سے مارتا ہے. صدیق اکبر نے آ کر چاروں طرف لوگوں کو دھکے دیے، پریشانیاں اٹھائی. اور پاکستان کے نوجوانوں، سرگودے کے مسلمانوں، آج تم بھائی کی حمایت میں لڑو گے، چاچا کی حمایت میں لڑو گے، مامے کی حمایت میں لڑو گے، پارٹی کی حمایت میں لڑو گے. مالک کی کائنات کی قسم، صدیق اکبر وہ جوان ہے جو امام الانبیاء کے لیے چھڑوانے کے لیے سارے مکے کی مار اپنے اوپر کھائی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنے والے اتنی کثرت سے تھے، صدیق اکبر نے ان کو یہ بھی فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ظالموں، اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں رب ایک ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر ادھر میں نے لوگوں کو دھکے دیے، بگایا.
میں دیکھتے دیکھتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری گردن مبارک میں گلے میں کپڑا ڈال لیا. اتنے بل چڑھائے, اتنے وقت چڑھائے. ابو بکر کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا نبی کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی. اس سے چھڑوایا. ایک اور ظالم نے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. اور ابو بکر کو اتنی مار پڑی. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ سر پہ اتنی چوٹ ماری تھی کہ میں یہ چٹکی میں بال پکڑتی تھی تو میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. تیسرے روز جا کے صدیق اکبر کو ہوش آیا. تیسرے دن جا کے ماں کا آخر بیٹا ہے, پریشان بیٹھی ہے, کلیجہ پکڑے بیٹھی ہے. 3 دن ہو گئے, ذرا سی آنکھ کھولی فوراً منڈی پڑ گئی. ماں بیٹا کوئی پانی وانی, 3 دن سے تیرے منہ میں پانی کا قطرہ بھی نہیں گیا, کوئی چیز نہ گئی. میں یہ دلیا بنائے بیٹھی ہوں, یہ ہریرا بنائے بیٹھی ہوں, تھوڑا سا لے لے, میں تو مر گئی تھی, تیری ماں ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانے پینے کی بات کرتی ہے. صدیق نے پوچھ لیا ماں میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ماں ابھی مسلمان نہیں تھی. وہ کہنے لگے واہ بیٹے کمال کر دیا, جن کی وجہ سے ساری تیری جان توڑ مروڑ دی گئی پھر بھی اسی کا نام لیتا ہے. کہا اماں اس کے نام کے بغیر سانس لینے میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا تھوڑا سا 1-2 چمچی لے لے بیٹا, 2-4 گھونٹ پانی کی لے لے, تیری اماں کا دل خوش ہو جائے گا. تو بس بچا دیا, تیری زندگی بچ گئی, میں تجھ سے بڑی خوش ہو گئی. فرمانے لگی اماں تو بیٹے کی محبت میں مر رہی ہے, میں محبوب کی محبت میں مر رہا ہوں. جب تک شربت دیدار نہ پی لوں واللہ قسم ہے پروردگار کی پانی کا قطرہ میرے حلق کے نیچے نہیں جائے گا. ماں بڑی حیران, حد ہو گئی. سر سے پاؤں تک اتنے جوتے پڑے, مکے والوں کی اتنی مار پڑی, اور یہ پھر انہی کا نام لیتا ہے. بیٹا میں تجھے پتہ کرا دوں گی, کچھ تو کھا پی لے. اس نے کہا اپنی شرط پکی ہے, کھانا پینا حرام ہے جب تک میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ نہ دیکھوں. اللہ اکبر. ماں کی محبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. آپ لوگ تو سمجھتے نہیں نا کہ پچھلے دنوں جب سیلاب آیا, میں حید بلو گیا تھا انہی دنوں میں, لیکن انجینئر صاحب بتا رہے تھے کہ قاری صاحب تقریریں تیری کیسٹوں بڑی سنی ہم نے, لیکن اب سمجھ میں آنے لگی کہ ماں کا کیا درجہ ہے. میں نے کہا کیسے سمجھ آیا؟ کہنے لگا 3 دن اور 2 راتوں میں کوئی 250-300 لاش گزر چکی. ہم نے کل پرسوں کئی آدمیوں نے دیکھا, ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک مردہ عورت تیرتی ہوئی آئی, مرنے کے بعد بھی مرے ہوئے بچے کو سینے سے لگا رکھا ہے. اور ماں سے چوریوں مٹھائی کھا, اور ماں سے چوریوں گپڑ سارا دن کھا. وہ تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے. وہ جب عالم میری ایک بات لکھ لو, جب تو چھوٹا سا تھا نا, ماں نے منہ میں دانے ٹکڑا چبا کر یوں منہ سے تیرے منہ کو لگا کر تیرے منہ میں دیا. ماں نے منہ میں سے تیرے منہ میں دیا, اور ظالم تو ماں کو ہاتھ سے نہیں دیتا. اللہ, تو پوچھنے کو بھی تیار نہیں کہ اماں نے روٹی کھائی کہ نہیں. یوں نہیں پوچھتا کہ کل پرسوں سے اماں نظر نہیں آئی, کہاں ہے. اللہ اللہ. وہ مرنے کے بعد بھی تجھے سینے سے لگائے ہوئے. بیگم صاحبہ سو جاتی ہیں, ماں کان لگائے بیٹھی ہے, فلم میں گیا بچہ آیا کہ نہیں, آیا کہ نہیں. جب تک دروازے کھڑک نہ جائے ماں کو چین نہیں آتی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ابو بکر بےتاب ہے, پریشان ہے, اور کہتا کوئی مجنو بتاتا ہے, کوئی مجنو بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. میری اماں کملی نہ بن, میری اماں پگلی نہ بن. جس طرح تو بیٹے کی محبت میں پریشان ہے, میرا انگ انگ میرا روما روما کالی کملی والے کے لیے پریشان ہے. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ماں, رات کا وقت تھا,
माँ गली में देखने जाती है, कोई आने जाने वाला ना हो, कोई देख न ले, कोई देख न ले। एक मुसलमान औरत थी जिसने अपना ईमान छुपा रखा था। एक हाथ माँ के कंधे पे रखा, एक हाथ उस माई के कंधे पे रखा। खुदा की कसम को मैं क्या बताऊं, मक्का शहर की गलियां गवाह हैं कि सिद्दीक अकबर चलना तो क्या घिसटते हुए हुजूर के दरबार में पहुंचे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काली कमली वाले खड़े होकर इंतजार फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर सामने तशरीफ ले गए तो सरकार ने प्यार की वजह से सीने से लगा लिया और सिद्दीक अकबर ने अर्ज कर दिया, मेरे आका आप मेरे इंतजार में खड़े क्यों हो गए? मैं खुद हाजिर हो रहा था, आपने ये तकलीफ क्यों फरमाई? तो रिवायत